اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں جی کہ یہ مسلمانوں کا ایک کولیکٹیو فیس ہے جناب. اب آپ امیجن کر لیں کہ 2021 آ گیا, 52 ایئرس, اور او آئی سی کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے. تو پہلے اپنا گھر ٹھیک کریں, اور گھر ٹھیک کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ فلسطینیوں کی بات کیجیے گا, کشمیریوں کی بات کیجیے گا, اور باقیوں کی بات کیجیے گا جو کہ نہ ہونی ہے. آج بھی آپ دیکھیں اسرائیل نے جو غزہ میں جو حماس کے چیف ہیں ان کے گھر پہ حملہ کیے, کیا بگاڑ لیا آپ نے ان کا؟ یو این کیا کر سکتی ہے اسرائیل کا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس کیا کر سکتا ہے اسرائیل کا؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا. او آئی سی کی میٹنگ سے کوئی ڈرتا بھی نہیں ہے, اور نہ ہی یہ سمجھتا ہے کہ یہ او آئی سی کی میٹنگ کوئی سولوشن دے گی ہمیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے, لیڈرشپ ڈیلیور نہیں کر سکتی. آج او آئی سی کا ایک اسپیشل سیشن کال کیا گیا ہے جس میں ایمرجنسی میٹنگ جسے کہی جاتی ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کا جدہ میں کال ہوا, جس کو اور جس میں اسرائیل کا جو اگریشن ہے الاقصی ماسک کے اوپر جس پہ بحث ہوئی. اور یہ سیشن بیسیکلی سعودی عرب کے کہنے پہ ہوا, اور جو سعودی عرب کے فارن منسٹر ہیں جناب پرنس فرحان صاحب, شہزادہ فرحان فیصل بن فرحان صاحب نے یہ سیشن کال کیا اور کہا جی کہ جو اسرائیل ہے وہ فلسطینیوں کے حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں کر رہا ہے. مطلب ایک آرگنائزیشن کا کیا کام ہے؟ آپ نے ایک آرگنائزیشن بنائی, اس کے موٹیوز ہوں گے, اس نے کوئی کنکریٹ سٹیپ لیا ہوگا, کوئی ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوگی, اس نے جو مسلمانوں کے جو آؤٹ سٹینڈنگ ایشوز ہیں اس کے اوپر کیا ایکشن لیا آج تک. ابھی تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے او آئی سی کا اجلاس اٹینڈ کیا ہوا ہے تو آپ ذرا صرف او آئی سی کے جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے ذرا نیچے جا کے دیکھیں کہ مسلمانوں کے کیا پیغامات ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے, اور ان کی جو انہوں نے میسیجز جو انہوں نے ڈسکشن کی ہے اس کو لوگوں نے کیسے رسپونڈ کیا. لوگوں نے مذاق ہی اڑایا ہے. مطلب یہ دوسری ورڈ نان مسلم ورڈ کی بات نہیں کر رہا, مسلم ورڈ کی بات کر رہا ہوں. کسی نے کہا جی یہ یوز لیس ہے, کسی نے کہا یہ کچھ ہے, کسی نے کہا یہ بیوقوف ہے, کسی نے کہا یہ پپٹ ہے, کسی نے کہا یہ جیوز کے پپٹ ہیں, کسی نے کہا اسرائیل کے ایجنٹ ہیں او آئی سی. مطلب آپ دیکھیں کہ آپ کی ایک آرگنائزیشن آپ نے بنائی 52 ایئرس پرانی, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. او آئی سی کا چارٹر آپ دیکھ لیں, اس کا بس جی یہ مسلمان ممالک نے اپنی ایک پولیٹیکل کنٹرول کے لیے مسلم ورلڈ میں یہ آرگنائزیشن بنائی, اور اس کا ایکچوئل جو اس کی یوٹیلائزیشن ہے وہ زیرو ہے. اور وہ زیرو اس لیے ہے کہ اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, نہ یہ کوئی فائنینشیل سینکشنز لگا سکتا ہے کسی کے اوپر, نہ یہ جو ہے وہ کوئی ملٹری سٹرائک کر سکتا ہے, نہ کوئی ملٹری الائنس ہے. مطلب یہ کس کے بارے میں یہ بات کرتے رہتے ہیں. اور جو پرنس محمد فرحان صاحب ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جناب جو اسرائیل کی جانب سے 174 فلسطینی مارے جا چکے ہیں جن میں 47 بچے ہیں, اس میں جو ہے یہ کھلم کھلا خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل لا کی, اور یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ اس کی مذمت کرتے ہیں. بھئی مذمت تو ایک عام آدمی بھی کر رہا ہے جو کہ کہیں جدہ میں ہوگا, کہیں فلسطین میں ہوگا, امریکہ میں ہوگا, عمان میں بیٹھا ہوگا, وہ بھی مذمت کر رہا ہے. لیکن آپ لیڈرشپ نے کیا کیا؟ اور اس کے اوپر دیکھا جائے تو مسلمان دنیا کے پاس اس کے پاس کوئی سلوشن ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں, اس سے پہلے چلے جائیں آپ او آئی سی کے پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہہ چکے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ سے راستے جدا کر لیں گے اگر آپ اسی طرح سائلنٹ رہیں, اگر آپ نے کشمیر کے اوپر کوئی اجلاس نہ بلایا. پاکستان کہتا رہا لیکن سعودی عرب نے اور باقی عرب ممالک نے یا مسلم ممالک نے اس کا کوئی اجلاس نہیں بلایا, اور یہ مجبوراً ہمیں جو ہے وہ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ ٹرکی اور جو ہے وہ ملیشیا اور
ایران نے ایک جو بلاک بنانے کی کوشش کی، ہم نے کہا ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے، نہ ہم ٹی وی بنا سکے. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے تھریٹن کیا، انہوں نے ہم سے پیسے واپس مانگ لیے. تو اب یہ بتائیں کہ اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس جو ہم نے آپ کو فنڈ کیا ہوا ہے، جو ہم نے آپ کو $3 بلین دیے تھے، اس میں سے $1 ارب انہوں نے واپس لینے کا دی. اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیٹیل ٹوڈے. کیا کیا ہے روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے، کیا کیا ہے اگر مسلم چائنیز جو مسلمان ہیں وہاں پہ، ان کے لیے کیا ہوا جو چائنا وہاں کر رہا ہے. کشمیر کے لیے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں جی کہ یہ مسلمانوں کا ایک کولیکٹیو فیس ہے جناب. اب آپ امیجن کر لیں کہ 2021 آ گیا، 52 ایئرس، اور او آئی سی کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے. لوگ آپ سے امپریس ہوتے ہیں جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے. لوگ طاقت سے امپریس ہوتے ہیں. لوگ خاموش رہنے سے، ظلم سہنے سے اور کمزور ہونے سے تو آپ سے امپریس ہی نہیں ہوں گے. سو کیا سلوشن ہم دے رہے ہیں مسلمانوں کو؟ ایک مسلمانوں کے اندر ایک انفیریورٹی کمپلیکس آ گیا ہے، بیکاز کہ جو مسلم لیڈرشپ ہے وہ ان کے پاس کوئی سلوشن ہی نہیں ہے. اور وہ انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے اسرائیل کو کہ ان کے اندر سپیریورٹی کمپلیکس ہے کہ دیکھیں 57 اسلامک اسٹیٹس اور ریسٹ آف دا ورلڈ کو مل کے ہم نے جو ہے نا وہ باندھ کے رکھا ہوا ہے. نہ وہ کوئی ملٹری سولوشن لے کے آ سکتے ہیں، نہ ہم پہ پابندیاں لگا سکتے ہیں. ہم سے تعلقات بھی ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں، فائنینشلی انگیج بھی ہو رہے ہیں. مسلم ورلڈ او آئی سی میں سے کچھ ممالک نکل کے ان کے ساتھ ریکگنیشن بھی کر رہے ہیں. تو یہ مسلم لیڈرشپ کے جو لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں آپ، یہ دعوے کس لیے کرتے ہیں آپ؟ کیا مسلمان اپنی انسلٹ فیل نہیں کرتے اس چیز سے؟ یا کہ اس چیز سے فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ او آئی سی اور اسلام کے نام پہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے؟ آپ دیکھیں جتنے بھی پاورفل او آئی سی ملک ہیں، انہوں نے عرب لیگ بھی تو بنائی ہوئی ہے. اب عرب لیگ سے آئے انہوں نے جی سی سی بھی تو بنائی ہوئی ہے، گلف کوآپریشن کونسل، پھر عرب لیگ. اب یہ کیا کرتے ہیں، پہلے تو اپنے آپ کو ایتھنک بیسس پہ اکٹھے کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ریلیجس بیسس پہ اکٹھے کر لیتے ہیں، اور سولوشن کوئی بھی نہیں ہے. اور مسلمان اب تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے ان فورمز کا. سعودی عرب اکیلے کا ڈیفنس بجٹ $50 ارب سے زیادہ ہے. پاکستان سے 5 گنا زیادہ ڈیفنس بجٹ ہوگا ان کا کوئی. تو اس کے باوجود ان کے پاس کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس چیز پہ ایگری کر جائیں اور اس چیز پہ مان جائیں کہ آپ جو ایک کولیکٹیو، یہ جو شروع سے جو او آئی سی کا پلیٹ فارم بنا اور یہ کہا گیا جی کہ ہمیں ایک کولیکٹیو وائس بننا چاہیے مسلم ورلڈ کا، یہ کوئی کولیکٹیو وائس نہیں ہے. مسلم ورلڈ کی کوئی کولیکٹیو وائس نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے. یہ سارے کا سارا آپ نے 57 اسلامک ممالک کو ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں ڈال دیا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے جی ہم مسلمان، ہم 1.5 ارب مسلمان، اور دیکھنے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، آن گراؤنڈ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن کاغذوں میں، فورمز میں، میٹنگز میں ہم وہ کال کر سکتے ہیں. اب تو کوئی اس سے ڈرتا بھی نہیں ہے او آئی سی کی میٹنگ سے. او آئی سی کی میٹنگ سے کوئی ڈرتا بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ سمجھتا ہے کہ یہ او آئی سی کی میٹنگ کوئی سولوشن دے گی ہمیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ ڈیلیور نہیں کر سکتی. آج بھی آپ دیکھیں اسرائیل نے جو غزہ میں جو حماس کے چیف ہیں ان کے گھر پہ حملہ کیے، کیا بگاڑ لیا آپ نے ان کا؟ یو این کیا کر سکتی ہے اسرائیل کا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس کیا کر سکتا ہے اسرائیل کا؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا. ہمارے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، وہ کبھی چائنیز فارن منسٹر کو کال ملا دیتے ہیں، کبھی وہ سوڈان کو کال ملا دیتے ہیں. کس لیے بھائی؟ یا تو اپنی سب سے پہلے بیٹھ کے اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں، جو کہ کبھی ہونی نہیں ہے. جب آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، جب آپ کے راستے ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی منزل ٹھیک نہیں ہے، تو آپ یہ کس قسم کی فائر فائٹنگ اور غیر ضروری کام کر رہے ہیں؟ آپ کریں نا یورپینز کو فون، آپ کریں نا امریکنز. کس مسلم لیڈر نے ابھی تک امریکہ کو فون کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. کسی ایک مسلم لیڈر نے امریکہ کو فون نہیں کیا. او آئی سی کا اس کا سیشن ہونا تھا سیکیورٹی کونسل کا، جمعے کو اس کو امریکہ نے رکوا دیا. تو کیا امریکہ نے خود ہی رکوا دیا؟ نہیں. امریکہ نے ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ یا تو اسرائیل کا پریشر ہوگا.
سو جس چیز کو دیکھنا ہے، جس چیز کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے اپنا قبلہ درست کرنا ہے. آپ کو سب سے پہلے اپنا جو بیسک سٹرکچر ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ مسلمانوں کو ٹھیک کرنی ہے. اور مسلمان جو ہیں یہ جو کلیکٹیو وائس ہے اس کے فورم سے باہر نکل کے اپنے آپ کو انڈیویجلی اسٹرانگ کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو جو گلوبل اس وقت انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ سنک کریں. دنیا میں کوئی ایسا گروپ ہے جو مذہب کے نام پہ سروائیو کر رہا ہے؟ کیا کوئی عیسائیوں کی اس طرح کی لیگ ہے؟ کوئی یہودیوں کی یا سکھوں کی یا ہندوؤں کی یا کسی کی کوئی اس طرح کی لیگ ہے جس طرح کی ہم نے بنائی ہوئی ہے؟ یہ بیسیکلی او آئی سی جو ہے یہ ان اللیجیٹیمیٹ جو اتھارٹیرین گروپس ہیں، اتھارٹیرین لیڈرز ہیں، یہ بیسیکلی ان کے لیے ایک انشورنس پالیسی ہے. اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے اپنا گھر ٹھیک کریں، اور گھر ٹھیک کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ فلسطینیوں کی بات کیجئے گا، کشمیریوں کی بات کیجئے گا اور باقیوں کی بات کیجئے گا جو کہ نہ ہونی ہے. وہ اگر کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے انٹرنل توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی، سارے کے سارے مڈل ایسٹ میں آگ لگ جائے گی. سو آپ کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی گلوبل مسلم ڈسپیوٹ کے اندر ادر دین جسٹ لپ سروس کے علاوہ کوئی کام کر سکیں. سو اس کو پہلے انٹرنل دیکھیں تب جا کے جو ہے وہ بات کریں، اور تب تک آپ ایک پیپر لیس ٹائیگر ہی ہیں. اور او آئی سی بنانے کا جو 52 ایئرس میں کچھ بھی نہیں ہوا. 1969 میں بھی یہی ہوا تھا، یہ اسی لیے بنائی گئی تھی. اور آج سے 52 ایئرس بعد، جیسے میں نے پہلے کہا، آج بھی او آئی سی وہی بات کر رہی ہے، کوئی اور بات نہیں کر رہی.